خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ النساء اس میں آیت نمبر 34 میں ایک اہم جو ذمہ داری ہے انسان کی اس کی طرف اس کو متوجہ فرمایا، اور یہ عائلی اور خانوادگی کے جو مسائل ہیں، انسان کے ازدواجی زندگی کے جو مسائل ہیں اس کو اس آیہ مبارکہ میں بیان فرماؤ۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آج جو معاشرے میں بگاڑ ہے یا معاشرے میں جو انتشار ہے خاندانی حوالے سے، عائلی زندگی کے حوالے سے، ازدواجی زندگی کے حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے جو بگاڑ اور فسادات ہے اور اس کے نتیجے میں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، وہ در حقیقت تعلیمات قرآن و اہل بیت علیہم السلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنا آتا نہیں ہے، پھر ہم کسی ایسے عالم کے پاس یا کسی ایسے معلم کے پاس جاتے نہیں ہیں جو قرآن کی تعلیم دے، تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے جذبات اور اپنے جو انسان کے خیالات ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ بگاڑ اور فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا تعلیم دی ہے ازدواجی زندگی کے لیے؟ سب سے پہلا اصول جو اس قرآن مجید کی آیت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، فرمایا یاد رکھو فالصالحات قانتات، فرمایا کہ جو نیکوکار، بلکہ اس سے پہلے جو اس سے پہلے جو فقرے ہیں میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ اس میں اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پہ برتری رکھتے ہیں، مرد جو ہیں وہ عورتوں پہ حکمرانی کا حق رکھتے ہیں، قوام ہے، ان کی سلطنت ہے، وہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے مردوں کے زیر تحت رہتی ہیں، یعنی جو حکمرانی کا حق ہے، جو سرپرستی کا حق ہے، جو گھر کے امور کی نگرانی کا حق ہے، جو گھر کے امور کے فیصلوں کا حق ہے، وہ مرد پر ہے۔ الرجال قوامون قیمومہ سے ہے، یعنی ان کو سرپرستی و سلطنت و حکمرانی ہے، کن پر؟ نساء پر، عورتوں پر۔ سرپرستی یعنی امور خانہ کے جو فیصلے ہیں، امور خانہ کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ مرد پر ہیں، فیصلے عورتیں نہیں کرتی ہیں، مرد ہاں مشاورت کرنا، اپنے گھر کے افراد سے کسی مسئلے میں مشورہ لے لینا، یہ تو اس خاندان یا اس گھرانے کی فلاح اور اس گھرانے کی بہبود کے لیے بہتر ہے، لیکن فیصلہ جو ہے، سلطنت جو ہے، حکمرانی جو ہے، وہ کس کی ہے؟ مرد کی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ سب سے پہلا قانون ہے۔ تو جب سے عورتوں نے حکمرانی سنبھالنی شروع کر دی ہے، جب سے گھر کی باغ ڈور عورتوں کے ہاتھ میں ہو گئی اور مرد جو ہے مجبور محض ہو گئے ہیں، ان کا فیصلہ نہیں رہا ہے، وہ ان کی باتیں دل کے دل میں ہی رہ جاتی ہیں اور بعد میں وہ بیچارے بیان کرتے پھرتے ہیں، کبھی مسجد میں کوئی مل گیا تو اس کو بیان کر دیا اپنے دل کے راز، کبھی کہیں کوئی مل گیا تو اس کو بیان کر دیا، تو یہ پھر ارمان رہ جاتے ہیں، ایسے نہیں شاہ صاحب، یہ پھر ارمان رہ جاتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں وہ گھرانے پھر فلاح و بہبود کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ ہاں عورتوں کو اگنور نہیں کیا جاتا، لیکن بہرحال فیصلے اور جو امور خانہ داری یعنی جو اس خانوادگی کے جو امور ہیں وہ مرد چلاتا ہے، حکمرانی مرد کی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ظالم نہ ہو، جابر نہ ہو، آگے آیت میں آ رہے ہیں یہ جملے۔ پہلا یہ ہے کہ حکمران مرد ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد کو عورتوں پر جو ہے وہ حکمرانی کا حق ہے، سلطنت کا حق ہے، کس چیز کے ساتھ؟ فرمایا ہے کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ انبیاء ہیں تو مرد ہیں، ائمہ ہیں تو مرد ہیں، رہنما رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تو سارے مرد رہے، یہ اللہ نے فضیلت دی ہے، تو مرد ہی کو حکمرانی ہے، مرد ہی کو سلطنت ہے خانہ عورتوں پر۔ اب اس سے کوئی فقیہ اس طرف نہ جائے کہ جی اب کسی مملکت کی کوئی سربراہ خاتون بن گئی ہے تو یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ عورت جو گھر ہے، خانوادہ ہے، عائلی زندگی ہے، اس میں امور کس کے سپرد ہیں؟ اللہ کی طرف سے مرد پر، مرد سلطنت ہے، مرد کی حکمرانی ہے۔ وَبِمَا، اور دوسری چیز، ایک تو اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی اس وجہ سے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسرا یہ ہے کہ مرد اپنے اموال سے خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں اپنے
گھر والوں پر، عورتوں پر، تو انفاق اور خرچ کرنا اور نان و نفقہ دینا، دیگر ضروریات کو پورا کرنا، چھت کا مہیا کرنا، لباس کا مہیا کرنا، غذا کا مہیا کرنا، دیگر میڈیسن کا مہیا کرنا، یہ انفاق جو ہے یہ کس پر ہے؟ مرد پر ہے کہ وہ اپنے اموال میں سے کما کر لے کر آئے، جو بھی اس کا ذریعہ حلال ہے اس کے ذریعے سے کمائے اور آ کر ان پر خرچ کر۔ یہ اس وجہ سے سلطنت ہے۔ تو سمجھ آ گیا کہ وجہ سلطنت و حکمرانی کیا ہے؟ ایک تو اللہ نے فضیلت دی ہے، دوسرا یہ کہ انفاق مرد کرے۔ افسوس کے ساتھ معاشرہ آج جو ہے وہ اس طرف جا چکا ہے کہ مرد گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، عورتیں ان کی کما کر آتی ہیں۔ عورتیں ان کی کمانا کو بری بات نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ عورتیں جاب نہ کریں، کوئی نیا فتویٰ میں نہیں دے رہا، لیکن جو ذمہ داری ہے وہ مرد کی ہے۔ گھر کے اخراجات اور گھر پر انفاق کرنا، خرچ کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، خانوادگی کے لیے، عورت کے لیے مرد پر ہے۔ فالصالحات قانتات، فرمایا جب یہ بات طے ہو گئی کہ حکمرانی مرد کی ہے عورت پر، فالصالحات قانتات، جو نیکوکار عورتیں ہیں، جو خوشبخت عورتیں ہیں، قانتات وہ مطیعات ہیں، وہ فرما برداری کرتی ہیں اپنے شوہروں کی۔ قانتات ہوتا ہے خضوع کرنا، خشوع کرنا، فرما برداری کرنا۔ صالحات نیکوکار عورتیں جو ہیں وہ فرما بردار عورتیں ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب، اور دوسری صفت یہ ہے جو نیکوکار عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں اور اپنے مردوں اور اپنے جو ان کے ہسبینڈ ہوتے ہیں ان کی حالت عدم موجودگی میں، جب وہ گھر میں نہیں ہوتے ہیں یا وہ غائب ہوتے ہیں، حافظات یہ عورتیں ان کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب مرد باہر چلا جائے تو یہ جو ہے وہ اپنے شوہر کی جو چیزیں ہیں امانت ہے اس میں یہ خیانت کرے، نہ، نیکوکار عورتیں جو ہوتی ہیں وہ فرما برداری کرتی ہیں، وہ حافظات اور حفاظت کرتی ہیں، مرد کے اموال کی حفاظت کرتی ہیں، مرد کی ناموس کی حفاظت کرتی ہیں، للغیب جب وہ غائب ہو جائیں، بما حافظ اللہ اس امر کے ساتھ حفاظت کرتی ہیں جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، یعنی جس کا اللہ نے ان عورتوں پر محفوظ رکھنے کا حق رکھا ہے کہ آپ عورتوں پر، بیویوں پر یہ حق ہے آپ کے شوہروں کا کہ جب مرد گھر میں نہ ہوں ناموس کی حفاظت کرنا ہے، مال کی حفاظت کرنا ہے، بچوں کی حفاظت کرنی ہے، گھر کے خانہ داری کی حفاظت، جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں اس عورت پر مرد کے، ان امور کی یہ عورتیں اپنے مردوں کے عدم موجودگی میں یا اپنے مردوں کے گھر میں نہ ہونے کی صورت میں حفاظت کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب مرد نہیں ہے عورت بھی گھر میں نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے بچے کدھر گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ گھر کے امور کس نے سنبھالے ہوئے ہیں، گھر بکھرا ہوا ہے، اور مرد تو ہے نہیں، چھٹی پہ ہے بیچارہ، لہذا اب جو ہے وہ اسے بھی کیا ہے چھٹی مل گئی۔ نہ، حافظات جو نیکوکار عورتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ حفاظت کرتی ہیں۔